الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن حکیم کتاب لا ریب ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ کچھ ایسے گروہ موجود ہیں جو قرآن کریم کے بارے میں یہ عقائد رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس میں تحریف ہو گئی، اس میں تغیر ہو گیا، اس میں تبدل ہو گیا، اور وہ اس کا الزام اس کائنات کی سب سے مقدس جماعت جنہوں نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی اور امت کو عطا کیا، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر یہ الزام دھرتے ہیں۔ اور 1400 سالہ امت کے تمام علماء، فقہاء، زعماء ملت، راہنمایان امت، سب نے ہمیشہ اس گروہ کو منکر قرآن، منکر ختم نبوت، گستاخان صحابہ، منکرین زکوٰۃ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ امت مسلمہ سے الگ رکھا ہے، اور اسے قرآن کریم کا وہ تیسرا گروہ قرار دیا ہے جس کا اللہ رب العزت نے تعارف سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے رکوع کے آخر تک ان کا تعارف کرایا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لائے نہیں۔ ان کی نشانی یہ ہے جب انہیں کہا جاتا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اللہ نے کہا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کرتے فساد ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اس گروہ کو شجاع الدین شیخ نے مطالعہ قرآن حکیم نامی نصاب میں شریک کیا اور ان کی آراء کو درج کیا اور ان کے مواد کو درج کیا اور ان کے حوالہ جات دیا۔ 95-96% اہل سنت کو اس 3-4% کے وہ عقائد پڑھائے جا رہے تھے۔ عقائد کسی کے بھی ذکر کیے جا سکتے ہیں، حوالے کسی کے بھی ذکر کیے جا سکتے ہیں، مواد کسی کا بھی لایا جا سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پیدا ہوا کہ ان کو مسلمانوں کے ایک مسلک اور مسلمانوں کے ایک مشرب کی طرح پیش کیا گیا، حالانکہ وہ علیحدہ باقاعدہ ایک پورا مکمل مذہب ہے جو 1400 سال سے اسلام کے بالکل خلاف کھڑا ہے۔ ستم بالائے ستم، اس مسودے کا کچھ حصہ بالکل ابتدائی طور پر حضرت شیخ الاسلام کی خدمت میں پیش کر کے کہ بچوں کے لیے ہم یہ ترجمے کی کاوش کر رہے ہیں، اس پر حضرت کی تقریر اور دستخط لے لیا گیا، اور وہی دکھا دکھا کر باقی علماء سے بھی چنانچہ۔ اور اب جو عظیم الشان اعلان برات آیا ہے جامعہ اشرف المدارس کے مدیر محتمم حضرت قبلہ حکیم مظہر صاحب ادام اللہ فیوزہم، جو کہ صاحبزادے ہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کے، اور وہ بیت حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمہ اللہ، پورا بڑا سلسلہ، بڑی نسبت، انہوں نے اعلان برات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ابتدائی طور پر ابتدائی مراحل میں مسودے کا کچھ حصہ پیش کر کے یہ کہا گیا کہ ہم نے اکابر سے لے لیا، حضرت شیخ الاسلام سے لے لیا، اکابر پہ اعتماد کرتے ہوئے میں نے بھی دستخط کر دیے، لیکن انہوں نے کہا جب اس کے متعلق فتویٰ آیا جامعہ اشرف المدارس میں تو 30 صفحات کا تفصیلی فتویٰ 58/281 جامعہ اشرف المدارس نے جاری کیا، اور اس میں اس کی پوری حقیقت عیاں کر دی۔ حضرت نے فرمایا کہ اب جب انہوں نے پورا وہ تیار کر کے مطالعہ قرآن حکیم ایک نصاب بنا کر پیش کر دیا ہے تو اب ان کی حقیقت عیاں ہو چکی ہے۔ یہ نسل نو کے عقائد کے لیے بے پناہ خطرناک ہے، اور یہ امت کے لیے مضر ہے، اور ان کا دجل عیاں ہو گیا ہے، ان کی حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ تو میں واضح طور پر اس سے اعلان برات کرتا ہوں، کیونکہ حضرت شیخ الاسلام بھی کر چکے، دیگر اکابر بھی کر چکے، اور 20 فتاوی بھی ملک اور دنیا کے طول و عرض سے آ چکے، اور بطور خاص انہوں نے کہا کہ اشرف المدارس ہمارے اپنے ادارے سے ایک تفصیلی فتویٰ اس پر آیا، تو میری رائے اب بالکل وہی ہے جو جامعہ اشرف المدارس کے فتوے میں موجود ہے، اور میں اس سے مکمل اعلان برات کرتا ہوں، اور وہ جو میری تقریر موجود ہے میں متنبع کرتا ہوں دی علم فاؤنڈیشن، ویسے یہ دی فلم فاؤنڈیشن ہے۔ یہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، پھر فلم ہوتی ہے، آپ لوگوں کو فلمیں دکھاتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا، شجاع الدین شیخ میں اس کے بیانیے میں ذرہ برابر دم ہوتا، رابطہ کرتا ہم سے، وہ اپنے لوگوں کو لے کر آتا، ہمارے ساتھ بیٹھتا۔ کس کو لاتا؟ اس شاہ نواز آوان کو جو ایک اسکول چلاتا ہے، جس کو اس نے ڈائریکٹر قرآن پروگرامز بنا دیا، جس کو جو ملا لکھ کے ڈال کے اپنا پورا کمیٹی شمیٹی بنا کے یوں دکھایا جیسے پتہ نہیں کیا۔ منکرین قرآن، منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ، گستاخان صحابہ،
وہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن میں تحریف ہو گئی، تغیر و تبدل ہو گیا، اور اتنا ہی نہیں، اس کا الزام کائنات کی سب سے مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر دھرتے ہیں، جنہوں نے اس قرآن کو لیا، اس کی حفاظت کی اور امت کے سپرد کیا، جن میں جامع القرآن سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، ان پہ الزام دھرتے ہیں۔ اس گروہ کو بحیثیت مسلک، مشرب، مسلمانوں کا حصہ ذکر کیا۔ دیکھیں، بات صرف مواد کی نہیں تھی، بات صرف حوالوں کی نہیں تھی، بات صرف ان کو شامل کرنے کی نہیں تھی، وہ یوں لایا جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث مسالک ہے، یوں لا کے ان کو شامل کر دیا، نعوذ باللہ امت کا حصہ بنا دیا۔ 1400 سال کے علماء کا فتاویٰ موجود ہے، انہوں نے ہمیشہ اس گروہ کو امت سے الگ کر کے کاٹ کے پیش کیا ہے۔ یہ نئی نسل کے عقائد کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی نظریاتی اساس جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر کھڑی ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کیسے کلمے کو بڑھا سکتے ہیں، آپ کیسے اذان کو بدل سکتے ہیں، آپ کیسے نماز کو بدل سکتے ہیں، آپ کیسے زکوٰۃ کا انکار کر سکتے ہیں، در حال ہے کہ آپ خود کو مسلمان کہہ رہے ہو۔ یہ التباہ، یہ التباس، یہ اشتباہ جو پیدا کیا گیا، اس پر اللہ کے فضل سے علماء نے نظر ثانی فرمائی، اسے دیکھا، اور پھر دھیرے 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 اس سے اعلانات برات سامنے آنے لگے، تا آ کے سب سے آخر میں حضرت قبلہ حکیم مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اعلان برات سامنے آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں، کافی لمبا اعلان برات ہے، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم کی تفصیلی وضاحت، دیگر اکابر امت کے اعلان برات کے بعد اس نصاب کا باطل ہونا اور مطالعہ قرآن نامی اس کتاب کا امت کے لیے مضر ہونا، بالخصوص نسل نو کے عقائد کے لیے خطرناک ہونا، بندے پر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے۔ لہذا میں اپنی سابقہ تقریر سے رجوع کرتا ہوں، اور میری اصل رائے وہی ہے جو جامعہ اشرف المدارس کے فتویٰ میں موجود ہے۔ میں دی علم فاؤنڈیشن کو متنبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میری سابقہ تقریر کو شائع کرنے سے باز رہیں، نیز کتاب پر موجودہ تقریر کو کل عدم تصور کیا جائے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ماتھے سے یہ کلنک کٹی کا اتر گیا کہ منکرین قرآن اور منکرین زکوٰۃ اور گستاخان صحابہ کو وہ ایک مسلک کی طرح شامل کر کے ایک نصاب کو لائے، اور اس ظالم نے اتنا ہی نہیں کیا، اس کے بعد متفقہ ترجمہ قرآن کے نام سے اس سب کو یکجا کر کے چھاپ دیا، اور اس پر لکھا تمام علماء، تمام مدارس، تمام جامعات اور تمام وفاق اور سب کا منظور کردہ، اور وزارت تعلیم اور فلاں، مطلب حد ہی کر دی، اور اسے مساجد میں رکھوانا شروع کر دیا، اور یہ تصور دیا لوگوں کو، گویا یہ دھوکہ دیا کہ یہ کائنات کا سب سے متفقہ ترین ترجمہ آ گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا فضل ہوا، علماء نے اس طرف نظر فرمائی، اور آخر کار یہ اشتباہ ختم ہوا، یہ التباس ختم ہوا، یہ دجل آشکار کر دیا گیا، یہ باطل فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ چاک کیا۔ مجھے حیرت ہے کہ آج تک تنظیم اسلامی میں، جو کہ قرآن کی خدمت کے نام پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے بنائی تھی، ان کے نظریات جو بھی ہوں، کم از کم آواز تو اٹھتی، لوگ بات تو کرتے کہ کسی منکر قرآن کو ساتھ میں لا کر کیسے کوئی متفقہ ترجمہ ہو سکتا ہے، کسی منکر ختم نبوت کو ملا کر کیسے کوئی متفقہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو نعوذ باللہ قادیانیوں کو ملا لو، پھر کیا بات ہے؟ قادیانی تو اذان بھی الگ نہیں کرتے، کلمہ بھی الگ نہیں کرتے، قرآن کا بھی انکار نہیں کرتے، صحابہ کو بھی گالیاں نہیں دیتے، کو حد ہوتی ہے۔ اور آج تک اس آدمی کو نہ شرم ہے نہ حیا ہے، پوری ڈھٹائی کے ساتھ آج بھی یوں پیش کرتا ہے جیسے جی بڑا عظیم کارنامہ کیا تھا۔ حضرت شیخ الاسلام کو سمجھ نہیں آئی، ڈاکٹر منظور بینگل کو سمجھ نہیں آئی، قاری حنیف جالندی کو سمجھ نہیں آئی، علامہ عدنان کاکا خیل کو سمجھ نہیں آئی، حکیم مظہر صاحب کو سمجھ نہیں آئی، مولوی ضیاء الرحمن کو سمجھ نہیں آئی، حضرت قبلہ پیر ناصر الدین خاکوانی کو سمجھ نہیں آئی۔ سب نے اعلان برات کر دیا، سب نے کہا دجل ہے، باطل ہے، مضر ہے، اچھا نہیں ہے، غلط ہے، نسل نو کے لیے خطرناک ہے، ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ یہ آج بھی اس ڈھٹائی پر ڈٹا ہوا ہے کہ جناب میں نے بڑا عظیم کام کیا تھا، ان کو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی انہوں نے، اور جن کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے وہ بھی چمپے بٹا چمپے ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کن سے پڑھا ہے؟ تمہارے ہاں تنظیم اسلامی میں 1 سال کا کوئی وہ کرواتے ہیں، اس میں وہ تشریح ہے، علم الانشاء اور کو ادب وغیرہ اور کو صرف نحو ابتدائی پڑھا کر پھر پورا بولنے پر زور، بس بولے بولے بولے۔
اس کے تلفظ ٹھیک ہو، اردو ٹھیک ہو، عبارت، اس کے ساتھ تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، غلط ترجمے پیش کر رہے ہو، منکرین قرآن کو ساتھ میں لا رہے ہو، جس سے تمام علماء امت نے اظہار برات کر دیا، اعلان برات کر دیا۔ اگر تم میں ذرہ برابر شرم ہو، حیا ہو، اور جو معاونین ہیں ان میں ذرہ برابر ایمان کی رمق باقی ہو تو وہ علی اعلان اس سے الگ ہو جائیں۔ اور آج میں مخاطب کرتا ہوں اہل سنت والجماعت، علماء بریلوی کو، حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب، مفتی عابد سمر مبارک صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء، پیر اجمل قادری صاحب، گجرانوالہ کے بڑے بڑے علماء، میں آپ سے دست برتا گزارش کرتا ہوں، دست بستہ، اور آپ میں کچھ ننگی تلواریں ہیں منکرین قرآن اور گستاخان صحابہ کے خلاف، ان سے میں التماس کرتا ہوں، ان کی طرف رجوع کرتا ہوں، خدا را آپ حضرات بھی اب اس کلنک کے ٹیکے کو اپنے ماتھے سے اتار پھینکیں، جس کو علماء دیوبند اہل سنت والجماعت نے بحمداللہ مجتمع ہو کر اتار پھینکا ہے کہ منکرین قرآن امت کا حصہ نہیں ہے، اور جس طرح انہیں لا کے شامل کر کے بطور مسلک اور مشرب دکھایا گیا اور منکرین قرآن کے ساتھ ملا کر ایک متفقہ ترجمہ بنانے کی کوشش کی گئی، ہم سب اس سے دور ہیں۔ آج اہل سنت والجماعت، علماء بریلوی، علماء میری بات سنیں، عوام سنیں، کارکنان سنیں، جماعتیں سنیں، ان کے قائدین سنیں، زعماء سنیں، رہنما سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں خدا را اب آپ کی باری ہے کہ ایک ایک کر کے اس مطالعہ قرآن حکیم نامی نصاب سے اعلان برات فرمائیں۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ وفاق المدارس بحیثیت وفاق المدارس حکومت کو یہ درخواست دے، وزارت تعلیم کو یہ درخواست دے کہ وفاق المدارس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرے وفاق جانے، ان کا کام جانے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہر باطل کے خلاف ہمیں یوں ہی سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری جانوں کو قبول فرمائے اس راہ میں، اور اللہ تعالی ہمیشہ خدمت قرآن کریم کی توفیق عطا فرمائے۔ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، سر مقتل جنہیں جانا تھا وہ جا بھی پہنچے، سر منبر کوئی محتاط خطیب آج بھی ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔